الحمد لله الذي من أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وهم فرقوا فی المضاجع. محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت سارے عبادات فرض کیے ہیں، جیسے کہ روزہ، صاحب مال پر زکوٰۃ، صاحب استطاعت پر حج اور دیگر تمام عبادات ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ لیکن تمام عبادتوں میں سب سے افضل جو عبادت ہے، اہم الترین جو عبادت ہے، سب سے زیادہ جس عبادت کو اہمیت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، شرفیت حاصل ہے، وہ عبادت نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن بلیغ میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ خاص کر اگر کسی چیز سے غافل ہے تو وہ نماز ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنا اکثر لوگ، سب تو نہیں لیکن اکثر لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، حج بھی کر آتے ہیں، لیکن اگر غفلت سب سے زیادہ کسی میں برتتے ہے ہمارا معاشرہ تو وہ نماز ہے، جبکہ سب سے زیادہ اہم جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا وہی ہے، لیکن ہم اسی سے غافل ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین فرقوا فی المضاجع. یعنی جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو پھر انہیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ یعنی اب اگر 10 برس کا بچہ ہو چکا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھنے جا رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے مار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اپنے بستروں سے انہیں الگ کر دو۔ کیا مطلب یہ کہ 10 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہوتا ہے، والدین، پیرنٹس اسے اپنے پاس اپنے بستروں پر ایک جگہ سلاتے ہیں اور لٹاتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو پھر انہیں اس کو اپنے بستر پر ایک ساتھ میں مت سلاؤ، بلکہ اس کا بستر کہیں الگ لگاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 برس کے بچے کو حکم دیا کہ 7 برس کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جبکہ 7 برس کا جب بچہ ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں، چونکہ ہم حنفی ہیں تو آپ کو فقہ حنفی کے مطابق نماز اور دیگر مسائل کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ فقہ حنفی میں جب بچہ 12 سے 15 برس کا ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے، یا جو دیگر فرائض ہیں وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ اب وہ اس پر عمل کرے گا، اس سے پہلے وہ عمل نہیں کرتا تھا تو کوئی دقت کی بات نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور بچیوں کے لیے 9 سے 12 سال تک کہ بچی 9 سے 12 سال تک
وہ بالغ ہو جاتی ہے، اب اس پر جو شریعت کے احکام ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اس سے پہلے اگر وہ نہیں عمل کرتا تھا یا نہیں کرتی تھی تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے اور 7 برس سے لے کر کے بچہ جب نماز پڑھنے لگے گا تو پھر وہ جب تک بالغ ہوگا، جب تک وہ 15 برس تک کے پہنچے گا، وہ نماز کا عادی بن چکا ہوگا، نماز کی عادت اسے پڑ چکی ہوگی۔ اور اب اس کے بالغ ہونے کے بعد یعنی اب اس وقت اس درجے میں وہ پہنچ چکا ہے، چونکہ اب اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو چکے ہیں، تو اب وہ شریعت کے احکام پر پابندی سے عمل کرے گا اور اس کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔ اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے مار کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جبکہ 10 برس کا بھی اگر ہو رہا ہے پھر بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن حکم دیا جا رہا ہے اسی لیے کہ وہ حد بلوغت تک پہنچتے پہنچتے، بالغ ہوتے ہوتے وہ نماز کا عادی بن چکا ہوگا، اور جب نماز کا عادی بن گیا تو پھر اب وہ نماز قضا نہیں ہوں گی اور وہ نماز برابر پڑھتا رہے گا۔ یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن ہم اسی سے غافل ہیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو نماز کے اور دیگر روزمرہ کے وہ مسائل بتائیں گے جنہیں ہمیں روزانہ ضرورت پڑتی ہیں اور ہمارے علم میں حالانکہ نہیں دے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا دل کہتا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھیں، لیکن پھر ایک چیز انہیں روک دیتی ہے اور وہ ہے لا علمی۔ اب انہیں نماز پڑھنے کا علم نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، چونکہ انہوں نے نماز پڑھنا سیکھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو اسی بنا پر رک جاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، پھر ہم جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز کرنا کیسے پڑھنا چاہیے، لیکن وہ پڑھتے ہیں۔ اب جیسے کو تیسا وہ جیسا ان کے مرض دل میں آتا ہے وہ اسے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ نماز اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا طریقہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے، نماز اور دیگر وہ مسائل جن کی ضرورت ہمیں روزانہ اور ہماری زندگی میں روزانہ پیش آتی ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم آج نماز کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز پڑھنے کے لیے کن باتوں کا پاس ہمیں رکھنا ہوگا، کون سی چیزیں نماز سے پہلے ہم پر ضروری ہوتی ہیں کہ ہم ان کو نماز سے پہلے کریں، جن کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز طہارت، دوسری چیز ستر عورت، تیسرا وقت، اور چوتھا استقبال قبلہ، اور 5واں نیت۔ یہ 5 چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں، آپ کا ستر عورت مکمل ہے، آپ کا ستر ڈھکا ہوا ہے، آپ نے جس وقت کی نماز پڑھنی ہے وہ بھی پایا جا رہا ہے، اس وقت میں بھی اپنی نماز پڑھی، قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی اپنی نماز پڑھی، اور آپ نے جس وقت کی نماز پڑھنی تھی اس وقت کی اپنی نیت بھی کی، دل میں ارادہ بھی کیا۔ لیکن پہلی چیز طہارت چھوٹ گئی، آپ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، یا آپ نے وضو نہیں کیا، پاک تھے لیکن وضو نہیں کیا اور آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک شرط فاسد ہو گئی، ایک شرط نہیں پائی گئی، مفقود ہوئی، لہذا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور جب ہمارے پاس ان چیزوں کا علم ہے تبھی ہم اپنی کوئی بھی ہماری عبادت ہو اس کو ہم صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی عبادت اگر ہم صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اگر ہم صحیح طور پر نہیں ادا کرتے ہیں تو ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہم اسے پوری زندگی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز طہارت چونکہ نماز کی پہلی شرط ہے تو ہم طہارت کے بارے میں اگلے
نشست میں ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی اور تمام اپنے فرض کردہ عبادات پر عمل کرنے کی اور اسے اس کے صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔